یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باہم ملاقات بھی ہوئی تھی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا، یعنی سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ رب العزت کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہوا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ اہل کتاب میں ان کا نام یوحنا بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عبرانی زبان میں یوحنا کے وہی معنی ہوں جو یحییٰ کے ہیں، اور ممکن ہے کہ عبرانی کے یوحنا نے عربی میں پھر یحییٰ کا تلفظ آہستہ آہستہ اختیار کر لیا ہو۔ انجیل لوقا میں بھی قرآن مجید کے ارشاد سے متعلق یہ تصریح موجود ہے کہ یہ نام ان کے خاندان میں پہلے کسی شخص کا موجود نہیں تھا، اس لیے خاندان والوں نے جب سنا تو تعجب کا اظہار کیا، اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے تھے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا بھی پہلے یہ نام نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد بیان کرنے لگا۔ ناظرین کرام، ابن خلدون طباطبائی مسعودی کے مطابق حضرت یحییٰ کی والدہ گرامی کا نام عیشا الیصابات یا الیزابت تھا، جو حضرت مریم کی خالہ تھی۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بطور معجزہ حاملہ ہو گئیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا، جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ تفسیر تبیان القرآن کے مطابق یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہونا یا زندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، یہ بھی ممکن ہے۔ جزائری لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خدا نے ان کی ولادت کے ذریعے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو چونکہ ختم کیا اور گویا انہیں دوبارہ احیا کیا، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کا نام مبارک یحییٰ رکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایمان کے ذریعے دوبارہ احیا فرمایا، یا یہ کہ خدا نے ان کے قلب مطہر کو نبوت کے ذریعے زندہ کیا، اسی بنا پر انہیں یہ نام دیا گیا۔ یہ نام آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ بات اس پر اجماع ہے۔ ناظرین کرام، صاحب فتح الباری بحوالہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، لیکن سال بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا اور یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم،
مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد کی بشارت قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کی گئی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رب تعالی نے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ مصدق ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے۔ ابن کثیر کے مطابق دوسرا وصف سید ہے، جس کے مختلف معنی منقول ہیں، مثلا حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف، پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور انتہائی برگزیدہ۔ اور پھر تیسرا وصف ہے حصور، اس کے بھی مختلف معنی مذکور ہے۔ وہ شخص یعنی وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو، جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور اس کے قلب میں معصیت کا خطرہ بھی نہ گزرتا ہو، جو شخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا ہو اور خواہشات نفس کو روکتا ہو۔ اور چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ آپ صالحین میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طرز حیات کا خلاصہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیّا وسلام علیہ یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان کے لیے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ علیہ السلام کو نہ چھوئے گا، اور جس دن آپ علیہ السلام وفات پائیں گے اس دن ان کے لیے عذاب قبر سے امان ہے، اور جس دن آپ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جائے گا اس دن ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے، وفات پانے اور زندہ اٹھائے جانے کے یہ تینوں دن بہت وحشت ناک ہیں، کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے ان تینوں مواقع پر انتہائی وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پر امن و سلامتی عطا فرما دی۔